رمضان کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ جو منافع خور ہیں انہیں چاہیے کہ لوگوں کا ذہنی سکون برباد نہ کریں۔ مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی کرنے والے یہ آپ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ ان کا ذہنی سکون خراب ہوتا ہے، کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا تھا، آپ نے زحمت بنا دیا ہے۔ مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ آپ نے کہ اگلا بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر، اسے سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، تراویح کے اندر کھڑا ہوا اسے سوچ آ رہی ہے، یار وہ فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی، فلانی چیز اتنی مہنگی ہو گئی، وہ کیسے مینیج کریں گے، وہ کیسے مینیج کریں گے۔ اپنی سکونی تو خراب ہے نا، عبادتوں کے اندر خلل جو پیدا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے ہے۔ تو کم از کم اتنا منافع رکھا جائے جتنا آپ کو ضرورت ہے، اس سے ناجائز نہ اتنا نہ کریں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ مشکل، ویسے یہ مہنگائی ہمارے یہاں اتنی ہو گئی ہے، لوگ ویسے ہی مشکلات کے اندر ہیں، تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، آپس میں خوشیاں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اب دیکھیں، خوشخبریاں پھیلانا، خوشیاں پھیلانا اور نفرتیں پھیلانا۔ اب نفرتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی بھی جگہ گئے کوئی بھی چیز لینے، حالانکہ اس کے یہ ریٹ نہیں تھے، اس نے اپنی طرف سے ایک مہنگائی کی، اچھا مارکیٹ پوری بن جاتی ہے، اتفاق بن جاتا ان کا کہ بھائی اتنے میں ہی بیچنی ہے۔ تو اب ایک بندہ آیا ہے چیز پوچھنے اور اس کو ریٹ آپ نے مہنگے دیے ہیں، تو وہ جب جاتا ہے تو وہ کیا آپ سے خوش ہو کے جاتا ہے؟ وہ خوش ہو کے نہیں جا رہا، وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ کیوں ناراض ہو کے جا رہا ہے؟ کہ آپ نے ریٹ اتنے بڑھا دیے ہیں، اس کی سکت سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو آپ حدیث مبارکہ کے مطابق خوشخبری پھیلا رہے ہیں، خوشیاں پھیلا رہے ہیں یا نفرت پھیلا رہے ہیں؟ آپ خوشیاں نہیں پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، یہ سیزن کا مہینہ بن جاتا ہے ہمارے یہاں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیزن کا مہینہ آیا، لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو۔ ٹیلر اپنی مرضی سے سلائیاں بڑھا دیتا ہے، فروٹ والے اپنی مرضی سے، راشن والے اپنی مرضی سے، دودھ والا اپنی مرضی سے، ہر معاملے میں۔ ایون کہ رمضان کے مہینے میں کسی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تو ٹریول ایجنٹ بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، آؤ یہی مہینہ یہ لوٹ لو، یہی مہینہ یہ کما لو۔ اور بھائی اس مہینے میں آپ اگر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اس مہینے میں آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں، لوگوں کا ذہنی سکون برباد کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دیکھیں نا کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ مجھے مسجد نبوی کے اندر طواف کا مل جائے، اعتکاف کا ایک مہینہ۔ اب بتائیں ہم میں سے کسی کو ایک مہینہ اعتکاف کرنے کی سعادت مسجد نبوی کے اندر ملے، ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینے کا اعتکاف کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف ایک ایسا انسان ہو جو مجبور ہو، جو غمگین ہو، جو دکھ سے بھرا ہوا ہو، جس کا ذہنی سکون خراب ہو، آپ فرماتے ہیں ایک مہینہ اعتکاف چھوڑ دوں گا، وہ بھی مسجد نبوی کا۔ اس کے برعکس میں وہ کام کروں گا جو دوسرے مسلمان کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنے، دکھ کم ہو، غم کم ہو، آپ فرماتے ہیں وہ کام کروں گا۔ تو آج ہم کیوں نہیں کرتے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے یہ کام؟ آج بس ہر کوئی اپنے اپنے کے اندر لگا ہوا یار۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ لوگوں کے اندر خوشخبریاں پھیلائی جائیں، خوشیاں پھیلائی جائیں۔ خوشیاں پھیلائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں وہ خوشیاں دے گا جو ہم نے سوچی نہیں ہوں گی، اور پھر ہم حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اللہ پاک یہ خوشیاں کہاں سے آئی؟ بھائی یہ وہ خوشیاں تھی کہ جو آپ نے مبارک مہینے، رحمت والے مہینے میں، اللہ کی طرف سے جو مہینہ آپ کو ملا تھا اس میں دی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے مہینے میں آپ نے لوگوں کے اوپر رحم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر رحم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔